تو یعنی کہ یہ حکم منسوخ ہوا کہ کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونا کیا ہوا ہے؟ فرض ہوا ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف بھی ہے کہ یہ آیت سفر اور راہ روی اور خوف کے وقت کے لیے ہے کہ ان وقتوں میں نفل نماز کو جس طرف بھی ہو منہ ہو ادا کر لیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی اونٹنی کا منہ جس طرف ہوتا تھا وہ نماز پڑھ لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا، اور اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ آیت جو ہے یعنی منہ جس طرف بھی ہو تو وہ نماز پڑھ لیا کرے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو نماز خوف کو بیان فرماتے اور کہتے کہ جب اس سے بھی زیادہ خوف ہو تو پیدل اور سوار کھڑے ہو کر کھڑے کھڑے پڑھ لیا کرو، منہ خواہ قبلے کی جانب ہو یا نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیدل چلنے والے کو بھی کیا دیتے تھے؟ رخصت دیتے تھے کہ جس طرف بھی ہو منہ وہ نماز پڑھ لیا کرے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک منزل پر اترے، رات بہت زیادہ اندھیری تھی، لوگوں نے پتھر لے لے کر بطور نشان کے قبلہ رخ کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ صبح اٹھ کر چاندنی میں دیکھا تو نماز قبلہ کی طرف وہ نماز ادا نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جہاں تمہارا بھی منہ ہو اس طرف جو ہے وہ نماز پڑھ لیا کرو۔ اور روایت میں ہے کہ اس وقت گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم نے نماز پڑھ کر اپنے سامنے خط کھینچ دیے تھے تاکہ صبح کی روشنی میں معلوم ہو جائے کہ نماز قبلے کی طرف ادا ہوئی ہے یا نہیں۔ صبح معلوم ہوا کہ قبلہ جاننے میں ہم نے غلطی کی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں وہ نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جس طرف بھی ہو ہر طرف اللہ موجود ہے، نماز ادا کر لیا کرو۔ ایسی نماز کے لوٹانے کے بارے میں ہے کہ نماز دہرائی جائے یا نہیں دہرائی جائے، تو یہ ٹھیک زیادہ قول ہے کہ وہ نماز دہرائی نہیں جائے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کا باعث نجاشی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی موت کی خبر دی اور فرمایا کہ ان کے جنازے کی غائبانہ نماز پڑھو، تو بعض نے کہا وہ تو مسلمان نہ تھا اور نہ نصرانی تھا،